حکیم صاحب، شوگر کے بارے میں پہلے سنا جاتا تھا کہ جو بڑھاپے کی طرف لوگ جا رہے ہوتے تھے اور بہت چیدہ چیدہ لوگ جو ہوتے تھے ان کو ہی شوگر ہوتی تھی، تو لوگ بہت ڈرتے تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے، تو ہوتی نہیں تھی عموماً۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا فرد اس میں تقریباً مبتلا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس کو شوگر ہے۔ تو یہ جو شوگر کا مرض ہے، اس کے بارے میں آپ واضح کیجیے گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر، کہ کس کو لگ سکتا ہے کس کو نہیں لگ سکتا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسباب کے حوالے سے، اور پہلے لوگوں میں شوگر بہت کم ہوتی تھی اور آج کل کیوں زیادہ ہوتی ہے، اس میں سب سے بنیادی وجہ کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ صحیح۔ اگر ہم آج سے پیچھے 30-40 سال پیچھے جاتے ہیں، شوگر کا جو مرض تھا بہت کم تھا، اور عام لفظ ایک مشہور تھا کہ شوگر جو ہے امیروں کو ہوتی ہے، یہ غریبوں کا مرض نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ اب ہمارا لائف سٹائل کیا ہے کہ ایک تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو صبح کی نماز ہی لیٹ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے سسٹم تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آنا، سب نے گھر میں قرآن مجید پڑھنا، ایک ترتیب تھی ہماری زندگی میں۔ صبح کا کھانا ٹائم سے کھانا، دوپہر کا کھانا ٹائم سے کھانا، شام کا کھانا مغرب کے بعد ہر گھر میں کھایا جاتا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز اکثر اوقات لوگ بستر سے اٹھ کر جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے۔ اور اس میں پیدل چلنے والا کام بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ گاڑیوں کی بھرمار نہیں تھی، موٹر سائیکلوں کی بھرمار نہیں تھی، 2-2 4-4 کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ بچے بھی جب اسکول پڑھنے جاتے تھے تو کافی سفر کرنا پڑتا تھا۔ عورتیں بھی گھر کے کام، گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، عورتوں کے کام زیادہ ہوتے تھے، عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرواتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر محنت اور مشقت زیادہ تھی، ہم جتنا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کام کر لیتے تھے۔ آج اس کا الٹ ہے کہ ہم جو کھانا کھا لیتے ہیں اس کو ہم ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نے صبح کا ناشتہ کر لیا نان چنے کا، شہروں میں یہی ہوتا ہے، نان چنے یا کوئی پراٹھا کھا لیا، انڈا کھا لیا، اب ہم جب تک اتنی ورکنگ نہیں کریں گے تو وہ ہضم کیسے ہوگا؟ ہوتا بھی ہیوی ہے۔ اب ہمارے اندر ایک اور چیز ہے، ہم صبح دوپہر شام یہ 3 ٹائم کھانا نہیں، ہم نے وہ کھانا جو ہے نا 3 ٹائم کھا لینا ہے، بھوک لگی یا نہیں لگی۔ پہلے سسٹم تھا کہ جب تک بھوک نہیں لگتی تھی کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ اب بھوک لگے نہ لگے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کھانا پہلا ہضم ہونے کی طرف معدہ جو ہے وہ ادھر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم اور کھا لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں کوئی کام کہوں، آپ ابھی کام کر رہے ہوں تو میں دوسرا کام کہہ دوں، پھر ابھی آپ نے وہ بھی کام پورا نہیں کیا آپ نے، میں تیسرا کام بھی کہہ دوں، تو آپ سے وہ تینوں کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پائیں گے۔ ایسے ہی ہمارا سٹمک ہے، جب ہم ایک کھانا کھایا اس کو اچھی طرح ہضم نہیں ہونے دیں گے اور اوپر سے کھاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، تو اس سے جو ہے وہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا، نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو شوگر کا پیشنٹ ہے نا، لیور فیٹی کا ہے۔ اچھا، اس میں لیور جو ہے نا، لیور وہ فیٹی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جو شوگر آج کل دیکھنے میں آئی ہے، جب جگر کے اوپر چربی زیادہ چڑھ جاتی ہے، اب لبلبہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کو دباؤ آ جاتا ہے، اب لبلبہ جو ہے اپنی ورکنگ کم کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو بالکل ختم، انسولین بنانی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب انسولین بنانی چھوڑ دی اس نے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اس کو درست کریں، ہم ڈائریکٹ سے انسولین لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے کسی بھی آرگن کو کرنے کا، وہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے نا، اسی سسٹم سے صحیح چلے گا۔ اگر ہم اپنے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ ایک تو پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو عام پیشنٹ ہے، اگر یہ ورکنگ اپنی بڑھا دے، مشقت والے کام شروع کر دے، یعنی کہ مشقت میں کیا ہے، اگر آپ کا کام ایسا بیٹھنے والا ہے تو آپ صبح کے ٹائم ورزش شروع کر دیں، واک شروع کر دیں۔ اگر ایسا کام نہیں ہے تو اگر آپ کی دکان ہے یا کوئی اور کام ہے تو اس میں کوشش کریں زیادہ تر چلنے پھرنے والا کام، ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم بازار سے کوئی چیز لینے جانی ہے تو بائک کی بجائے کوشش کریں پیدل چلیں، تو اس سے بھی آپ کا جو لبلبہ ہے وہ اس کی ورکنگ اچھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے جگر سے چربی اترنا شروع ہو جائے گی۔ جب جگر کے اوپر چربی آتی ہے تو خون بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اس سے معاملات اور آگے بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن خیر، ہمارا ٹاپک آج شوگر کے اوپر ہے،
اور جو جینین شوگر ہے بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، جس میں لبلبہ بالکل ورکنگ روک دیتا ہے۔ وہ جو جینین شوگر وہ ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو یا آپ کے دادا کو شوگر تھی تو پھر آپ کے والد صاحب کو ہو گئی، والد صاحب سے آگے بچے میں کنورٹ ہو گئی، تو ایسے خاندان میں چلتی آ رہی، یہ موروثی مرض بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ جو دادا پسند کرتا تھا کھانے میں وہی آگے اس کا بیٹا پسند کرتا تھا، وہی آگے اس کی نسل میں وہی کھانے وہی لائف سٹائل چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس لائف سٹائل کو چینج کر دیں، جب آپ اس لائف سٹائل کو چینج کریں گے وہ مرض انشاءاللہ اگلے جو آپ کا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی اس کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ یعنی بچوں کے اندر جو منتقل ہونے کی وجہ وہ یہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، اگر مائیں زیادہ اینٹی بائیوٹک کھائیں گی، ٹیبلٹ کھائیں گی، یا کوئی ایسی طاقتور چیزیں کھائیں گی، یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کریں گی، ینگس فوڈ کا زیادہ استعمال کریں گی، یا ٹینشن بہت زیادہ لیں گی، تو اس سے بھی یہ مرض لگ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا جب عورت حاملہ ہو جائے تو وہ خوش و خرم رہے، تاکہ جو بچہ پیدا ہو اس کی جو ہے نا نشو نما اچھی ہو، وہ اس کا دماغ طاقتور ہو۔ اگر وہ پورے حمل کے دوران ٹینشن میں رہے گی، خوراک کی کمی اور اس کے علاوہ لڑائیاں جھگڑے، تو اس میں جو مسائل پیدا ہوں گے وہ سارے اس کے دماغ پر اثر ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید، نماز، کیونکہ ان کی والدہ جب بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، ہر بات پہ دعا پڑھتی تھی، اس کے اثرات۔ تو کئی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے فلمیں جنہوں نے جو کچھ دیکھنا ہے وہ اثرات بچے کے اوپر منتقل ہو جانے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سب سے بڑا سبب جو ہمیں اس میں سمجھ آیا ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے اسے چینج کریں، اور خوراک میں ہم کیا کریں، کوشش کریں نیچرل اور سادہ غذا کھائیں، ٹھنڈا پانی، فاسٹ فوڈ، زیادہ میٹھے کا استعمال وہ کم کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ چیزیں کم کریں۔ انشاءاللہ یہ جو سبب پیدا ہی نہیں ہوں گے تو آگے معاملات نہیں بڑھیں گے۔